مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے اللہ عز و جل کی محبت کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، پارہ 6 المائدہ 54۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری رقم الحدیث 6508، جو شخص اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا، وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 6502، کچھ الفاظ کے فرق سے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور مجھے اتنا تردد کسی کام میں نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے کسی مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ جو موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے اس کی پریشانی پسند نہیں، لیکن موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور میرا بندہ میرے نزدیک فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب چیز میرے پاس نہیں لاتا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور مدد کرنے والا بن جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری رقم الحدیث 3209، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں سے میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ عز و جل جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
میرا خیال ہے کہ ناراضگی کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات فرمائی۔ محبت کی تعریف۔ علماء کی اصطلاح میں محبت ارادے کا نام ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک محبت سے ارادہ مراد نہیں ہے، کیونکہ انسانی ارادے کا تعلق قدیم ذات یعنی اللہ عز و جل سے نہیں ہو سکتا، البتہ یہ کہ اس سے اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی تعظیم مراد لی جائے۔ اللہ عز و جل کی بندے سے محبت اس پر خاص انعام کا ارادہ کرنا ہے، جس طرح اس کی رحمت سے مراد انعام کا ارادہ کرنا ہے۔ پس رحمت ارادہ سے خاص ہے اور محبت رحمت سے خاص ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کا یہ ارادہ کہ وہ بندے کو ثواب اور انعام عطا کرے رحمت کہلاتا ہے، اور اس کا یہ ارادہ کہ بندے کو اپنا قرب خاص عطا کرے اور بلند احوال سے بہرہ کرے محبت کہلاتا ہے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی بندے سے محبت یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعریف کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ عز و جل کی کسی سے محبت اس کے کلام کی طرف لوٹتی ہے اور اس کا کلام قدیم ہے۔ اور جہاں تک بندے کی اللہ عز و جل سے محبت کا تعلق ہے تو یہ ایک حالت ہے جسے وہ اپنے دل میں پاتا ہے اور اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کی یہ حالت انسان کو اللہ عز و جل کی تعظیم اور اس کی رضا کو ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے، نیز اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکے، اس میں اس کی طرف جوش پایا جائے اور وہ اس کے بغیر بے قرار ہو جائے اور ہمیشہ دل سے اس کے ذکر کے ساتھ مانوس ہو۔ بندے کی اللہ عز و جل سے محبت میں جسمانی ملان نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ عز و جل جو صمد ذات ہے اس کی حقیقت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسے جسمانی طور پر پا سکے اور اس کا احاطہ کر سکے۔ محب کا محبوب کی ذات میں فنا ہو جانا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی خطہ یا احاطہ میں آ سکے، اور محبت کا کوئی وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی کوئی حد بندی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے کثیر کو قلیل اور محبوب کی طرف سے قلیل کو کثیر سمجھنا محبت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں محب کا اپنی صفات کی بجائے محبوب کی صفات کو اپنانا محبت ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ محبوب کا ذکر غالب رہے حتیٰ کہ محب کے دل میں محبوب کی صفات کا ذکر ہو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم